بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، ہمارا یہ درس جو فقہی احکام سے متعلق ہوتا ہے، آج کا جو درس ہے ہمارا، یہ درس بھی ایک بڑے ہی حساس جو ہے موضوع پر ہے۔ حساس کا مطلب ہوتا ہے سینسیٹیو جو ہے، یعنی یہ بہت بڑا ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے آج کے زمانے کا، اور بڑی کثرت سے یہ مسئلہ پیش آتا بھی ہے اور لوگوں کی ایک ضرورت بھی ہے، اور سوالات بھی بڑی کثرت سے ہوتے ہیں، اور حالات کے لحاظ سے اب ایسا ہو گیا ہے کہ اب اس کے بارے میں لوگ بحث اب کم کرتے ہیں، اور ایک دھارا ہے جس کے تحت سبھی لوگ اس میں بہہ جا رہے ہیں، یعنی سب لوگ اسی میں داخل ہو جا رہے ہیں، اور یہ فکر اب بہت کم رہ گئی کہ یہ چیز جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ لباس سے متعلق یہ بات بھی ذکر کی جاتی ہے، کتاب اللباس میں محدثین ایک باب باندھتے ہیں، اس باب کا نام ہے باب ما جاء فی الصورت، کہ باب اس بات کے بیان میں کہ صورت تصویر کا کیا حکم ہے۔ تصویر، اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کا مسئلہ کیا ہے۔ تو تصویر کا مسئلہ ہے یہ۔ اب یہ تصویر آدمی کی لباس میں بھی ہو سکتی ہے، یہ تصویر جو ہے الگ بھی کسی بھی پردہ جو لگاتے ہیں دیواروں وغیرہ پہ یا دروازوں اور کھڑکیوں میں، وہ پردے میں بھی یہ تصویر ہو سکتی ہے، اور تصویر بستر پر بھی ہو سکتی ہے، جو چادر بستر پر بچھاتے ہیں اس بستر میں بھی ہو سکتی ہے، یہ تصویر تکیے میں بھی ہو سکتی ہے، اور آج کل تو تصویر کا ایسا چلن ہو گیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی جس میں تصویر نہ ہو، یعنی بہت کم آپ کو ایسی چیز ملے گی جس میں تصویر نہ ہو۔ اب تو ایک شخص جو ہے جو بڑی سختی برتتا ہو اس مسئلے میں اور کہتا ہو کہ ہر طرح کی تصویر حرام ہے، لیکن اس کی بھی جیب ٹٹولیں گے نا تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں تصویر مل جائے گی، اس کے گھر میں بھی داخل ہوں گے تو کہیں نہ کہیں تصویر مل ہی جائے گی۔ تو تصویر کا مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے آج کے دور میں کہ یہ عموم بلوا ہے، یعنی ایک ایسی مصیبت ہے جو سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ کوئی گھر آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس میں کوئی تصویر ہی نہ ہو، کوئی کپڑا آپ کو نہیں ملے گا جس کپڑے میں کہیں کوئی تصویر، کپڑے سے مطلب کیا ہے کہ لباس جو ہم پہنتے ہیں نا، تو ایک تو لباس ہے جو ہے، لباس میں کپڑے میں کہیں نہیں تصویر ہے، لیکن کپڑے میں جو جیب ہے اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں
تصویر تو مل ہی جائے گی۔ اگر کرنسی نوٹ رکھے ہو کسی بھی ملک کا تو ہر ملک کے کرنسی نوٹ میں کیا پائی جاتی ہے؟ تصویر پائی جاتی ہے۔ تو اب آدمی یہ تو اس سے تو مستغنی نہیں ہو سکتا نا۔ یہاں تک کہ عرب کنٹریز اور مسلم کنٹریز کے بھی جو کرنسیاں ہیں اس میں بھی تصویر ہے۔ انہوں نے بھی احتیاط نہیں کیا۔ ہمارے ملک میں تو پہلے نہیں تھی تصویر، اب شروع ہو گئی ہے، یعنی ابھی کافی زمانے پہلے سے، لیکن پہلے کے آپ نوٹ دیکھیں گے اس سے پہلے کے تو اس میں تصویریں نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ اشوک کی لاٹ ہوتی تھی، لیکن جو ہے تصویر نہیں، کسی شخص کی تصویر نہیں ہوتی تھی۔ اب جو ہے باقاعدہ ہمارے اس میں بھی تصویر ہوتی ہے گاندھی جی کی۔ تو یہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ہر جگہ پہ آپ کو جو کرنسی نوٹ ہے نا اس میں بھی تصویریں ہوتی ہے۔ شناختی کارڈ جتنے بھی بنائے جاتے ہیں اب سب تصویروں کا، اب ضروری ہے کہ ہر چیز میں تصویر ہو۔ اور جہاں بھی جاتے ہیں غیر ضروری طور پر بھی شناختی کارڈ بنائے جاتے ہیں اور سب میں تصویریں ہوتی ہیں۔ اور اتنا عام ہو گیا ہے کہ بغیر اس کے اب جس کو بھی دیکھو گلے میں لگائے ہوئے ہیں، چاہے مسجد میں ہو مسجد کے باہر ہو، وہ تصویر لگائے گھوم رہا ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں عموم بلوا ہے، یعنی ایک ایسی مصیبت ہے جو ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ آدمی بچنا بھی چاہے تو اس سے بچنا جو ہے اب اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ تو اب یہ اسی لیے کہا کہ آج کے دور کا یہ بڑا ہی حساس جو ہے موضوع ہے، بڑا ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے یہ، لیکن حدیثوں میں یہ موجود ہے۔ اور حدیثوں میں جو حدیث کی کتابوں میں جو حدیثیں پیش کی جاتی ہے نا، وہ تو حدیثیں ایسے ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر سے منع کیا۔ تو ایک حدیث ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ روایت کرتے، انہیں مطلب وہ حدیث مروی ہے، اپنی سند سے وہ جو ہے ذکر کرتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصورت فی البیت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں تصویر سے منع کیا۔ یعنی ایک تو تصویر رکھنا ہے تو اس سے بھی منع کیا کہ گھر میں تصویر ہو، اس سے آپ نے منع کیا۔ وَنَهَا أَن يُصْنَعَ ذَلِكَ، اور اس سے بھی منع کیا کہ تصویر بنائی جائے۔ تو ایک تو تصویر بنانا ہے تو یہ بھی منع ہے، اور تصویر گھر میں رکھی جائے، ہم نے نہیں بنایا ہے لیکن ہم نے کوئی ایسی چیز خریدی جس میں تصویر ہے اور گھر میں لا کر کے رکھا، تو یہ بھی جو ہے گھر میں رکھنا بھی اور تصویر بنانا بھی، دونوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ایک حدیث ایسی بھی آتی ہے جس میں یہ بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ لعن اللہ المصورین، کہ اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہو مصورین پر، تصویر بنانے والوں پر۔ ایک حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، وہ مروی ہے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صور صورتا عذبہ اللہ حتی ینفخ فیہا، کہ جس نے کوئی تصویر بنائی، اب یہ تصویر بنانے کا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا یہاں تک کہ اس میں روح پھونکے۔ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا، حالانکہ وہ تو روح پھونک نہیں سکتا۔ وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ يَفِرُّونَ مِنْهُ، اور جو آدمی کسی ایسی جماعت کی بات، مجلس کی بات سننے کی کوشش کرے کہ لوگ اس کو سنانا نہیں چاہتے ہیں، بھاگ رہے ہیں اس سے، لیکن پھر بھی وہ چھپ چھپا کر کے سننے کے چکر میں پڑے، تو اس کے کان میں جو ہے شیشہ ڈال دیا جائے گا۔ اس کے کان میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے کیا کرے گا؟
पिघला हुआ सीसा, ये शीन से नहीं होता है, सीन से होता है। पिघला हुआ सीसा कहते हैं इसको, डाला जाएगा। उर्दू में ये फर्क है कि वो सीसा जो पिघलाया जाता है ना, उसको सीसा कहते हैं, शीशा नहीं कहते। और जो ये आईना होता है वो भी शीशा है ना, तो उसको शीशा कहेंगे शीन के साथ। और जो पिघला हुआ होता है, जिसके जरिए से फिर ये बनाते हैं बाद में साइज के अलग अलग पिघलाने के बाद, तो वो जो है जो पिघला हुआ होता है उसको सीसा कहते हैं। शीन से नहीं बल्कि सीन से कहते हैं जो है। तो अल्लाह ताला उसके कान में पिघला हुआ सीसा देगा। ये हदीस के अल्फाज ये भी है जो है, ये भी हदीस में आया हुआ है। तो जो लोग तस्वीर बनाते हैं उनके लिए इस तरह का बड़ा सख्त हुक्म है। और तस्वीरों को जो है रखने से मना किया गया घर के अंदर। इसी तरीके से अगर ये तस्वीरें पर्दे वगैरह कपड़े वगैरह में हैं तो उससे भी मना किया गया है। और यहाँ तक कहा गया है कि फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें तस्वीर होती है। ये भी है, कुत्ता, तस्वीर और जो है घंटी जो है, ये जो खास आवाज हुआ करती थी। और वो घंटी की जैसे जानवर के गले में वो घुनघुना वगैरह बांध देते थे तो घंटी की आवाज होती थी। तो जहां इस तरह की जस जर्स होती है, घंटी की चीजें होती है ना, वहां जो है फरिश्ते दाखिल नहीं होते जहां तस्वीर होती है। इसी तरीके से जिस घर में कुत्ता होता है फरिश्ते दाखिल नहीं होते। तो ये सारी चीजें क्या बता रही हैं कि तस्वीर बनाना भी जायज नहीं है और तस्वीर रखना भी जायज नहीं है। एक हदीस में ये बात है कि इल्ला रकमम फी सौबिन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है तस्वीर से, मगर ये कि ये नक्श के तौर पर हो कपड़े में, यानी कपड़े में नक्श हो ये, तो ये जायज है। इस तरह की बात जो है, इस तरह का एक इस्तिस्ना अरबी में कहा जाता है, एक रिवायत के अंदर मौजूद है। और आम तरीके से अहले इल्म उस हदीस की शरह करते हुए ये लिखते हैं कि इससे मुराद वो तस्वीर है जो कपड़े में हो और जी रूह की तस्वीर ना हो। यानी किसी ऐसी चीज की तस्वीर नहीं होना चाहिए जिसमें रूह होती है, जैसे इंसान है, हैवान है, तो ये इनको जी रूह कहा जाता है, रूह वाले, सोल जिसे आप कह लेते हैं। और एक है दरख्त है, पत्थर है, पहाड़ हैं, फूल हैं। तो ये सब जो है ये इसको कहते हैं कि गैर जी रूह अरबी। तो गैर जी रूह की तस्वीर अगर है कपड़े में तो इसमें हरज नहीं है। कपड़े में नक्श हो ये, और ये रूह वाली चीजें नहीं है, तो ये अगर तस्वीर कहीं है तो इसमें हरज नहीं है। उसका इस्तिस्ना बाज रिवायतों में है और अहले इल्म ने ये बात उसके ताल्लुक से जिक्र की है। ये अलग बात है कि बाज साहबा उस सिलसिले में भी सख्ती बरता करते थे, यानी उनकी जिंदगी में ये चीज थी कि वो इस तरह के नक्शो निगार को भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन आम तरीके से अहले इल्म कपड़े पर अगर किसी गैर जी रूह की तस्वीर नक्श हो, उसमें बना दी गई हो, और रूह वाली तस्वीर नहीं है, जैसे दरख्त की है, पत्थर की है, फूल की है, पहाड़ों की है, इस तरह की तस्वीर बनाई गई है, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। तो अब ये चंद चीजें थी जो आपके सामने पेश की गई हैं, चंद हदीसें थी जिसके बारे में आपके सामने जो है बात रखी गई तस्वीर के ताल्लुक से। असल जिन हदीसों में ये बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि जिस किसी ने तस्वीर बनाई, मनसव्वरा सूरतन, जिसने तस्वीर बनाई, अज़्ज़बहुल्लाहु, तो अल्लाह ताला उसे अजाब देगा, यहाँ तक कि उसमें वो रूह फूके।
تو اس سے بھی کہتے ہیں کہ تصویر جو بنانے کی بات کہی گئی ہے، جس سے منع کیا گیا ہے، وہ ذی روح کی تصویر ہے، جس میں روح ڈالی جاتی ہے، جس میں روح ہوتی ہے، جیسے انسانوں کی ہے، حیوانوں کی ہے، یہ تصویر جو ہے منع ہے۔ لیکن وہ تصویر جس میں روح نہیں ہوتی ہے، اور جیسے پودوں وغیرہ کی تصویریں ہیں، سینریز ہوتی ہیں، یہ جگہ جگہ کی خوبصورت علاقے ہوتے ہیں تو وہاں کی تصویریں لے لیتے ہیں، یہ پودے ہوتے ہیں، پھول وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس طرح کی اگر تصویر ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ جو ہے باتیں ہیں، یہ چند جو ہے مسئلے سے متعلق حدیث تھی، ہم نے پیش کیا۔ بعض روایتوں میں اس طرح کے بھی الفاظ آتے ہیں کہ آدمی تصویر بناتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ کی تخلیق کی مشابہت اختیار کرتا ہے، گویا کہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تو وہ بھی جو ہے بنا رہا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ گویا کہ وہ مقابلہ کر رہا ہے، مشابہت اختیار کر رہا ہے، اور اس کے لحاظ سے اس کو منع کیا گیا ہے۔ اس طرح کی بات بھی بعض روایتوں سے سمجھ میں آتی ہے، اور یہ سب چیزیں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ انہی سب کو سامنے رکھ کر کے آج کل تصویر کے مسئلے میں کافی مسائل پیدا ہوئے، اور کافی اقوال جو ہے لوگوں کے سامنے آئے۔ اب جو ہے میں آپ کے سامنے تصویر کے تعلق سے فقہا کا جو اختلاف رہا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، مسئلے سے متعلق جو باتیں ہیں وہ پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تصویر جس کا جو مجسمے کی شکل میں ہوتی ہے، مجسمے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو بعض لوگ اس طرح سے بھی بیان کرتے ہیں کہ سایہ دار ہے اور غیر سایہ دار ہے تصویر کے بارے میں۔ تو جو ہے باقاعدہ مجسمے کی شکل میں ہے، اس کو اسٹیچو کہہ لیجئے آپ، جو ہے باقاعدہ جو ہے اس کا ایک جسم ہوتا ہے تصویر کا، اور جب جسم ہوگا تو اس کا سایہ بھی ہوگا، کہیں بھی رکھیں گے۔ اب یہ گلاس ہے، اب گلاس کا ایک شیپ ہے، جسم ہے پورا یہ، اب کہیں بھی آپ یہ گلاس رکھیں گے روشنی کے اندر تو اس گلاس کا ایک آپ کو سایہ بھی آئے گا، جو ہے سایہ سامنے آ رہا ہے، سامنے سے لائٹ ہے تو پیچھے جو ہے یہ سایہ آ رہا ہے اس کا۔ تو اسی کو مجسمہ بھی کہا جاتا ہے آج کی زبان میں، مجسمہ۔ تو بعض اہل علم کیا کرتے ہیں کہ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، بلکہ ترتیب سے بات بیان کروں آپ کے سامنے تو زیادہ بہتر ہوگا، کہ سارے اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ جو مجسمے کی شکل میں تصویر ہے یہ حرام ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کون سی تصویر یہ؟ مجسمے کی شکل میں جو ہوتی ہے، یعنی جس کا باقاعدہ سایہ ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز ہو، اس میں یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جاتی ہے یا عبادت نہیں کی جاتی ہے، نہیں، بلکہ باقاعدہ وہ مجسمے کی شکل میں ہے، اور یہ مجسمہ چیزوں کا نہیں، جو ہے ذی روح، یعنی جس پہ روح ہوتی ہے اس کی بات ہے یہ۔ تو اس کے بارے میں سب کا یہی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو کسی زمانے میں بت بنائے جاتے تھے یہ مجسمے ہوتے تھے۔ تو تصویر کا ایک بڑا مسئلہ اس سے بھی تعلق رکھتا ہے کہ یہ چیز شرک کی طرف لے گئی تھی پچھلی قوموں میں۔ تو پہلے کیا ہوا تھا، جو قوم نوح میں جو شرک آیا تھا اس کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے، یہ جو ہے بہت یہ جو ہے بہت پہلے کی چیز ہے۔ تو اب مسئلہ کیا ہوا وہاں پر، کہ اس زمانے میں کوئی آپ جو ہے قلم وغیرہ کے ذریعے سے بھی تصویر بنانے کا نہیں تھا، چونکہ یہ چیزیں نہیں پائی جاتی تھی۔ تو اگر اس زمانے میں تصویر بن سکتی تھی تو وہ کیا تھا؟ یہی مجسمہ کی چیزیں جو ہے مٹی اٹی لا کر کے اب جیسے بھی ہو ایک شیپ دے دیا جائے۔
ان کی شکل کی جو ہے وہ کا مجسمہ بنا لیا جائے، اسٹیچو جسے آپ کہتے ہیں، تو یہ بنا کر کے رکھ لیا جائے، تو یہ ان کی ایک یادگاری تصویر ہی تھی۔ آج کے زمانے میں ہم تصویر کہتے ہیں، اس زمانے میں بھی اس کو تصویر ہی کہا جاتا تھا، اور یہ مجسمہ ہم کہہ لیتے ہیں فرق کرنے کے لیے کہ باقاعدہ اس کا سایہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں اسی طرح کی تصویر بنانے کا ایک تصور تھا اور کوئی نہیں تھا بس۔ تو ان کے مجسمے بنا کر کے رکھے گئے یادگار کے لیے، اور پھر ایک زمانہ گزرا کہ شیطان نے ان کی نسلوں کو بہکایا کہ دیکھو انہی کی لوگ عبادت کرتے تھے، بڑے اچھے نیک لوگ تھے یہ، تو اس طرح سے ان کی عبادت کا تصور آیا۔ تو یہ جو تصویر کشی تھی، یعنی کہہ لیجئے کہ کشی نہیں کہیں گے اس کو، تصویر بنانے، تصویر سازی جو ہے، مجسمہ بنانے کا، تو اس کے ذریعے سے شرک آیا تھا، اور یہ ان کی جو ہے مجسمے بنا کر کے پھر لوگوں نے کیا کر دیا، ان کی عبادت کرنا شروع کیا۔ تو آج تک بھی یہ مجسمے ہیں جو پوجے جاتے ہیں مختلف عبادت خانوں میں، جو غیر مسلموں کے عبادت خانے ہوتے ہیں وہاں یہی مجسمے ہوتے ہیں جن مجسموں کو پوجا جاتا ہے۔ تو یہ ایک چیز تھی کہ مجسمے کے تعلق سے تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ سب کی سب حرام ہیں، یہ جائز نہیں ہے، جن کا باقاعدہ سایہ ہوتا ہے ایسی تصویر اگر بنائیں گے تو وہ اس میں داخل ہے، اور جو حدیث میں ممانعت ہے تصویر کی تو اس کو یہ شامل ہے، اور جو یہ کہا گیا ہے کہ جس نے تصویر بنائی تو اللہ تعالیٰ اس سے عذاب دے گا یہاں تک کہ اس میں روح پھونکے، تو یہ ساری حدیثیں اس تصویر کو شامل ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ یہاں صرف ایک مسئلہ آتا ہے، اور وہ مسئلہ ہوتا ہے لڑکیوں کو لے کر کے، اور وہ ہوتا ہے گڑیا کا۔ تو بچیاں چھوٹے میں کیا کرتی ہیں، گڑیوں سے کھیلتی ہیں، کھلونا ہوتا ہے، یہ بھی مجسمے کی شکل میں ہوتا ہے۔ گڑیا اور گڈے کا نکاح کراتی ہے، گھر کے وہ جو ہے باقاعدہ ان کو پالنا، ان کو یہ کرنا وہ لڑکیوں کا شوق ہوتا ہے۔ تو باقاعدہ ایسی جو ہے شکلیں ہوتی ہیں جو مجسم، جس کی باقاعدہ جو ہے سایہ ہوتا ہے اس کا، یہ گڑیا جو بناتی ہیں، چاہے گڑیا بازار سے خریدے یا بنا لے، گھروں میں بھی بنا لیتی ہیں لڑکیاں اس طرح سے۔ اب جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو وہ بازار سے خرید لیتے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے تو گھر میں ہی بنا کر کے، بہرحال وہ لڑکیوں کا اس طرح سے کھیلنے کا ایک رواج رہا ہے۔ تو حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب شادی ہوئی تھی تو ابھی ان کی عمر کم تھی، چھوٹی تھی یہ، تو ان کی سہیلیاں تھیں تو یہ لوگ گڑیوں سے کھیلا کرتے تھے اس زمانے میں۔ اور یہ گڑیا کیسی تھی، میں نے کہا کہ اس کا سایہ ہوتا تھا باقاعدہ، اس طرح سے بنائے جاتے تھے، کیونکہ پیپر وغیرہ پر تصویر بنانے کا یا کپڑے پر تصویر بنانے کا اس زمانے میں ابھی تک رواج نہیں تھا اس کا، یعنی یہ جو ہے اور یہ نوح علیہ السلام کے دور کی بات کر رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کپڑے پر نقش و نگار بنتے تھے تصویر کے، اور بقیہ جو ہے یہ لڑکیوں کے جو کھیلنے کا تھا تو یہ مجسمہ ہی ہوتا تھا، یعنی اس طرح سے جیسے آج کل گڑیا آپ دیکھتے ہیں جو وہ بازاروں میں بکتی ہے، یا جو ہے کہہ لیجئے کہ وہ کھلونے جو لڑکیاں بنا لیتی ہیں، کھیلتی ہیں، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلا کرتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی یہ چیز ہوتی تھی۔ تو شادی کے بعد بھی وہ سب آتی تھی سہیلیاں اور کھیلتی رہتی تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو جلدی سے چھپ جاتی تھی، تو آپ ان کو پکڑ پکڑ کر کے لا کر کے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھوڑتے تھے کہ کھیلو، کائے بھاگ رہی ہو جو ہے۔ اب وہ ابھی جو ہے چھوٹی عمر کی تھی تو ان کو کھیل کا شوق ہوتا تھا، تو ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیا کرتے تھے، ان کا بڑا خیال کرتے تھے اس سلسلے میں۔ تو بہرحال یہ جو ہے
बाकायदा ये मुजस्समे ही थे कह लीजिए एक तरह से। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में इसे अम्मा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा खेला भी करती थी। तो अब इस सिलसिले में अहले इल्म की दो राय है। एक राय तो ये है कि ये लड़कियों के लिए जायज है, वो भी आम जो है मुजस्समे नहीं जो पूजे जाते हैं, जो उस तरह के नहीं, लेकिन ये गुड़िया गुड्डे वगैरह बना करके जो वो घर की तरबियत जो उनकी होती है ना, घर की चीजों की जो है वो तरबियत एक तरह से और ट्रेनिंग एक तरह से कह लीजिए, तो वो लड़कियां उससे सीखती हैं कि भाई कैसे वो शादी कराती हैं, फिर वो कैसे जो है घर के कामों की, खाना बनाने की, ये करने की, वो करने की, वो सब खाने होने के बर्तन भी, चूल्हे वगैरह भी रख करके वो लड़कियां जो खेलती रहती हैं। तो इसमें चूंकि घर के जो है मामलात और घर की चीजें एक लड़की को संभालनी होती है बाद में, तो एक तरह से उनकी ट्रेनिंग का ख्याल करते हुए इस चीज को अहले इल्म ने, बाज अहले इल्म की राय यह है कि ये जायज है लड़कियों के लिए। इसमें भी उसको जो है लगाते हैं ये कि लड़कियों के लिए ये जायज है, उनके घर के जो है चीजों को सीखने के लिए कि किस तरह से तरबियत होती है, किस तरह से खाना बनाना है, बर्तन धोना है, ये करना है, वो करना है, झाड़ू लगाना है, तो वो सब चीजें वो खेल खेल में उसमें वो करती रहती हैं, तो वो चीजें वो सीखती रहती है। तो ये एक मसला था। तो कहते हैं कि उस हदीस की रोशनी में कि ये जायज है, इसको अलग कर देते हैं। अब ये हदीसों में बाहमी तत्वीक देने की एक शक्ल होती है कि जिन हदीसों में मना किया गया है वो क्या है, वो औरतों को जो जरूरत थी घर के मामलात के ताल्लुक से, और वो भी ये कोई ऐसी चीज नहीं होती थी कि इसकी कोई इबादत वगैरह का कोई तस्वुर आए, तो उस हद तक उनके हक में इजाजत दे दी गई है। लेकिन बाज़ अहले इल्म इसमें भी इजाजत नहीं देते। दूसरी राय यही है कि नहीं, ये पहले की बात थी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्वीर साजी को हराम नहीं करार दिया था, तस्वीरें बनाने को हराम नहीं करार दिया था, उससे पहले का ये वाकया है कि वो खेला करते थे, और बाद में आपने इससे मना कर दिया, तो उसके बाद की ये चीज नहीं है। ये एक दूसरी राय है जो लोग पेश करते हैं। तो लड़कियों के ताल्लुक से भी जवाज के कायल नहीं, एक राय ऐसी भी है कि वो लड़कियों के मामले में भी जवाज के कायल नहीं है। बहरहाल, तो लड़कियों की हद तक तो उस वो गुड़िया वगैरह के ताल्लुक से जो है, बहरहाल उस अम्मा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की उस हदीस के मुताबिक थोड़ी गुंजाइश तो निकलती है, सारी हदीसों को सामने रख करके। अब उसके बाद अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं मसले में। तो ये था उस तस्वीर का मामला जिसका मुजस्समा होता है, और जब मुजस्समा होगा वो, तो वो उसका साया भी होगा। तो जिस तस्वीर का साया होता है उसके बारे में बात आपके सामने आ गई जो है, और मैंने आपसे कहा कि आम तरीके से अहले इल्म इसको हराम करार देते हैं। अब दूसरा जो मसला है कि जिसका मुजस्समा नहीं है, यानी वो चीज मुजस्सम नहीं है, जिस्म नहीं है उसका, इसीलिए उसका साया भी नहीं है, अलग से उस तस्वीर का साया नहीं है। तो अब ये कौन सी तस्वीर हो सकती है? तो उस जमाने में, पुराने जमाने में, अभी तो ये अभी तक फोटोग्राफी जो है ना आजकल हमारे पास, जो कैमरे से ली जाती है तस्वीर, उसके बारे में अभी तक मसला नहीं है, जिक्र हुआ है। ये भी क्या है, ये भी हाथ से ही तस्वीर बनाई जाती थी, लेकिन ये अलग से उसका वजूद नहीं होता था, इसीलिए उसका साया नहीं होता था। ये तस्वीर कहाँ बना लिया, जैसे कपड़े पर बना लिया है, तो कपड़े का साया होगा लेकिन उस तस्वीर का अलग से साया नहीं होगा। तो इसको कहते थे कि ये जो है मुजस्सम नहीं है। तो किसी पेपर पर बना लिया, आजकल पेपर कागज जो है जैसे है, कपड़े पर बना लिया, या जो है
کہیں دیوار پر جو ہے بنا لیا، کسی بھی چیز پر بنا لیا ہو تو اس سلسلے میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے تصویر حرام ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بارے میں بھی عام طریقے سے علماء اسی بات کے قائل رہے کہ یہ بھی حرام ہے۔ تو شوافی کے یہاں بھی، حنابلہ کے یہاں بھی، یہ جو ہاتھ سے تصویر بنتی تھی، ابھی یہ ویڈیو گرافی والی یا جو ہے کیمرے کی تصویر کا مسئلہ ابھی تک نہیں آیا ہے، یاد رکھیے گا یہ۔ اور چاہے اس کا جو ہے سایہ نہیں ہے، کپڑے وغیرہ پر ہے، کاغذ پر ہے کسی نے، لیکن یہ تصویر بنائی ہے ہاتھ سے، تو یہ بھی حنابلہ کے یہاں بھی، شوافے کے یہاں بھی، احناف کے یہاں بھی، ہر ایک کے یہاں یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ امام مالک کے یہاں بھی ایک قول یہی ہے کہ یہ بھی حرام ہے، لیکن ایک دوسری روایت امام مالک سے یہ ہے کہ اس کو وہ صرف مکروہ سمجھتے ہیں، حرام نہیں سمجھتے، اور بہت سے مالکیہ نے ان کا یہ قول اختیار کیا تھا، یعنی ان کے یہاں مجسم اگر نہیں ہے تصویر تو وہ جائز ہے، کپڑے وغیرہ پر ہے تو جائز، الگ سے اس کا وجود نہیں ہے بلکہ کسی چیز پر وہ تصویر بنا دی گئی ہے تو الگ سے اس کا کوئی سایہ نہیں ہے، تو کہتے تھے کہ وہ جائز ہے۔ اور جو حدیثوں میں بات ہے تصویر کی، یہ وہ تصویریں ہیں جو مجسمے کی شکل میں ہوتی ہیں۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جو یہ بات کہی ہے کہ جو الگ سے نہ ہو، اس کا وجود نہ ہو، جو مجسمہ نہ ہو، جس کا سایہ نہ ہو، تو اس کو جو ہے کسی حد تک وہ جواز کی اس میں لاتے ہیں، صرف مکروہ سمجھتے ہیں۔ تو ان کا استدلال اس حدیث سے بھی ہوتا ہے جس میں یہ بیان ہے کہ اللہ رقمن فی ثوب، یا اللہ ما کان رقبن فی ثوب، سوائے اس کے، یعنی تصویر سے آپ نے منع کیا، سوائے اس کے جو کپڑے پر نقش ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اب اس کا الگ سے وجود نہیں ہے، الگ سے سایہ نہیں ہے، اس کا یہ مجسمہ نہیں ہے، تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا۔ لیکن دوسرے اہل علم اس حدیث کو اس پر محمول کرتے ہیں کہ یہ غیر ذی روح کی تصویر جو کپڑوں وغیرہ پر نقش ہو تو یہ جائز ہے۔ تو یہاں ذی روح اور غیر ذی روح کا فرق کرتے ہیں۔ تو جن کی جو ہے روح جن کے اندر ہوتی ہے تو وہ تصویر جائز نہیں ہے، الگ سے اس کا وجود نہ ہو تب بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جی، لیکن اگر غیر ذی روح کا ہے، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں اس طرح کا بیان ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول بھی ہے، اصل میں وہ فرق کرتے ہیں کہ اگر یہ درخت وغیرہ کی تصویریں وغیرہ ہوں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو اسی کی روشنی میں عام طریقے سے اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ یہ جو کپڑے میں نقش والی بات کہی گئی ہے یہ ان تصویروں کے بارے میں ہے جس میں روح نہیں ہوتی ہے، اور میں نے وہ بار بار یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ جیسے درخت وغیرہ ہیں یا جو ہے قدرتی مناظر ہوتے ہیں، سینریز ہوتی ہیں، تو اس کو کوئی جو ہے وہ تصویر بنا لے، کوئی اس زمانے میں ہاتھ سے بناتے تھے تو بنا لیا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ایک قول ہے، یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ
जो कपड़ों में नक्शो निगार है, जिसका अलग से वजूद नहीं होता है, बल्कि वो किसी चीज पर वो तस्वीर बनाई गई होती है और उसका कोई साया नहीं होता है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की मैंने कहा एक रिवायत, जिसको बाज मालिकिया ने इख्तियार किया है, तो वहां जो है वो मकरूह मानते हैं, हराम नहीं मानते, उस हद तक चीज है। अब ये सब जो है चीजें जो है आपके सामने आई, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज ऐसी रिवायात भी हैं कि जिससे ये पता चलता है कि ये कपड़ों पर भी जो नक्श होती हैं तस्वीरें, ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं करते थे। एक हदीस में इस तरह का बयान भी आता है कि अम्मा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि मैंने अपने कमरे में एक पर्दा लटका दिया था जिसमें कुछ तस्वीरें नक्श थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कमरे में दाखिल हुए और आपकी नजर उस पर पड़ी, तो आप जो है रुक गए और आपने, आपका चेहरा जो है बदल गया, चेहरे का रंग बदल गया और गुस्सा किया आपने कि ये क्या है जो है, जब तक यहां से ये तस्वीर नहीं निकाली जाएगी मैं कमरे में दाखिल नहीं होऊंगा। तो ये तस्वीर मुजस्समे की शक्ल में तो नहीं थी, कपड़े पर ही थी, लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां अम्मा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हो के ताल्लुक से अम्मा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा के सामने अपने गुस्से को जाहिर किया उस तस्वीर पर भी, जो तस्वीर कपड़े पर थी, पर्दे पर थी, तो वो तो मुजस्सम नहीं थी। तो इसीलिए मैंने बताया आपको कि आम तरीके से अब फुकहा इस बात के कायल रहे हैं कि चाहे वो कपड़े पर नक्श हो या अलग से वो मुजस्समे की शक्ल में हो, जिस शक्ल में भी है, तो ये जायज नहीं है। अलबत्ता ये मसला जो है, जो हदीस अभी मैंने कहा था कि इल्ला मा कान रक़मन फी सौबिन, तो यहाँ रक़म से मुराद ऐसी तस्वीरें हैं जो गैर जी रूह की हों, जैसे दरख्त है, पौधा है, फूल है, पहाड़ है, और इस तरह की जो कुदरती मनाजिर है उनकी तस्वीरें बना ली जाए, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। हालांकि बात साहबा मैंने बताया कि इसको भी नापसंद करते थे। अबू तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक रिवायत है कि वो तो इसको भी नापसंद, यहाँ तक कि बिस्तर पर हो चादर उसको भी नापसंद करते थे। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बाज लोगों ने इसमें ये भी फर्क किया है कि ये तस्वीरें जो मुजस्समे की शक्ल में नहीं है, अगर ये कपड़े पर है, या तो और ये कपड़ा क्या है, ऐसी जगह पर है जिसमें उसकी इस तस्वीर का कोई उसकी इज्जत नहीं है, यानी उसका कोई इकराम नहीं किया जा रहा है, उसको कोई इज्जत और अहमियत नहीं दी जा रही है, जैसे बाकायदा दीवार पे लटका करके रखा गया हो, तो वैसी कोई इज्जत दे करके नहीं, बल्कि बिस्तर पर है तो बिस्तर पर तो आदमी लेटेगा, तकिए पर है उस पे सर रखेगा, जहां बैठता है तो बैठने के लिए जो बनाई हुई है जगह, तो वहां पर है तो उस पर तस्वीर पर बैठता है। तो ये ऐसा उसका इस्तेमाल है जिसमें उस तस्वीर को गोया कि जलील किया जाता है। तो जब ये ऐसी जगहों पर उसका इस्तेमाल हो जहां तस्वीर की कोई इज्जत नहीं बल्कि उसको जलील किया जा रहा हो, तो यहाँ को इस इस्तेमाल में कोई हरज नहीं। ये भी मुजस्समा नहीं, लेकिन जो कपड़े वगैरह पर नक्शो निगार है और वो कपड़ा मसलन चादर पर है और बिस्तर पर बिछाया गया, तकिए के अंदर है या तकिए के ऊपर जहां सर रखते हैं, या जहां जो है जो कोई भी जो है आदमी बैठता हो, जो जगह बैठने की है वहां पर है,
تو یہ چونکہ کیا ہے، یہ ایسا استعمال ہے جس میں تصویر کی بے حرمتی ہو رہی ہے. تو اگر بے حرمتی کی جگہ پر ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر جو ہے عزت کی جگہ پر ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا کہ ہم اس کو عزت دے رہے ہیں اس تصویر کو. یہ جو ہے وہ بھی کپڑوں وغیرہ کی جو تصویریں ہیں اس کے بارے میں بات چل رہی ہے. یہ پیپر پر ہو، کپڑے پر ہو، یہ اس تصویر کے بارے میں کہ اگر یہ باقاعدہ ہم اس کا احترام کی جگہ پر اس کو رکھے ہیں لٹکا کر کے، بڑی اس کو اہمیت دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں. کیونکہ یہاں شرک کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر کے شرک آ جائے، یہ مسئلہ جو ہے پیدا ہو جائے، چونکہ شرک کی شروعات ایسے ہی ہوئی تھی. لیکن جہاں آپ اس تصویر کو ذلیل کرتے ہیں اور جو ہے اس کو بالکل جو ہے یعنی اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں جس میں اس کی بے حرمتی ہوتی ہے اس تصویر کی، تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو بعض لوگ اس کی بھی تفریق کے قائل رہے ہیں. حالانکہ جو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث ہے اس میں بھی کیا ہے کہ وہ پردہ ہی ہے. اب وہ پردے کا جو مسئلہ ہے تو پردے میں تو یہ کوئی جو ہے ویسی کوئی عزت کا تو ہوتا نہیں ہے. پردہ ہے، خراب ہوگا، اس کو دھوئیں گے بھی، سب کچھ کریں گے جو ہے، کبھی ہاتھ سے کبھی پیر سے جو ہے اس کو مار مار کر کے بھی دھوئیں گے، کبھی پیٹ پیٹ کر کے بھی دھوئیں گے. اس زمانے میں ایسے لوگ دھویا کرتے تھے. اور آج بھی واشنگ مشین میں دھوئیں گے تو وہ جو ہے پتہ نہیں کتنی مرتبہ الٹ پلٹ ہوگا. تو یہ کوئی عزت کی جگہ تو نہیں تھی، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. ہاں اگر اس کو پھاڑ کر کے کپڑے کو تکیے کے اوپر نہیں، تکیے کے اندر اگر ڈال دے تو اوپر سے اگر تصویر نظر نہیں آ رہی ہے، اندر کوئی چیز ہے تو وہ مسئلہ الگ ہوتا ہے. اور پھر وہ فرشتوں کے نہ داخل ہونے والی جو بات ہے، پھر اس کے اندر وہ چیز نہیں رہتی. وہ ظاہر جب ہوتی ہے تصویر تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. اندر اگر یہ رہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ بہرحال تصویروں کے تعلق سے، اور یہ اب تک جتنی بھی باتیں میں نے پیش کی نا، یہ وہ تصویریں ہیں جو ہاتھ سے ہی بنائی جاتی رہی ہیں. وہ چاہے مجسمے کی شکل میں ہو، چاہے کپڑے وغیرہ پر نقش و نگار کی شکل میں ہو، لیکن یہ تصویریں اس زمانے میں ہاتھ سے بنائی جاتی تھی. کیمرے کا جب دور آیا تو وہ ابھی آج کے درس میں میں اس کو نہیں پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو پیش کروں گا. لیکن اب تک کا جو مسئلہ تھا یہ وہ تصویریں ہیں جو کہ بنائی جاتی تھی ہاتھوں سے. اب یہاں تک جو ہے ہم آج کا درس جو ہے یہیں پر روک دیں گے. تھوڑا سا وقت بچا ہوا ہے، آپ چاہیں تو سوال کر لیں، کوئی بات نہیں ہے. تو مزید جو ہے تصویر کے بارے میں انشاءاللہ ایک اور درس بھی ہوگا، اور اس میں اور باتیں کیمرے کی تصویروں وغیرہ کے تعلق سے اور آج کل کی جو ویڈیوگرافی وغیرہ کے مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ، عربی میں تصویر یا سورہ کا معنی کیا ہے شیخ؟ کوئی بھی ایک شیپ جو بنایا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. اچھا، یہاں ایک حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلق آدم فی صورت ہی، ہم۔ تو وہ بھی وہی معنی میں ہے شیخ؟ جی ہاں، وہ حدیث جو ہے اس پہ کافی اسی لیے مسئلہ ہے اس حدیث کے تعلق سے. تو ہم اس میں اس بحث کو نہیں لانا چاہیں گے کیونکہ یہ عام لوگوں کا درس ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے. وہ حدیث کن الفاظ میں صحیح ہے، کن الفاظ میں صحیح نہیں ہے. عقیدہ تحاویہ میں اس کی شرح عقیدہ تحاویہ میں اس کی بحث آتی ہے. تو ایک جو ہے الگ ٹاپک ہے، میں اس کو اس میں نہیں پیش کرنا چاہتا، لیکن ہے وہ اسی معنی میں. جی اور جو عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، وہ جب نماز پڑھ رہے تھے اور سامنے چادر تھی تو اس کی وجہ سے نہیں، وہ ایک الگ ہے، وہ الگ مسئلہ، یہ الگ حدیث تھی. وہ حدیث الگ ہے، یہ حدیث الگ ہے. اچھا. وہ جو تھا نماز میں
اس میں تصویر کا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، اس میں نقش و نگار کا مسئلہ جی زیادہ ہے، جی۔ کہ وہ جو ہے نقش و نگار کی وجہ سے وہ خوبصورتی میں وہ خشوع خضوع جو ہے گم ہو جائے گا، اس کے لیے آپ کو وہ چیز پسند نہیں تھی جی۔ تو جو مسلح پہ تصویر نقش و نگار ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے جی ہاں۔ اس میں صرف مسلح کی بات ہی نہیں کرتا، قبلے کی سائڈ میں خاص طریقے سے جو دیواریں ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ جو ابھی زینت ڈیکوریشن وغیرہ کرتے ہیں نا لوگ، نماز میں اسی میں جو ہے مشغول ہو جائیں گے، اور وہ جو چیزیں ہوگی، میں نے شاید کبھی ذکر کیا ہو یا کبھی خطبے میں شاید ذکر کیا ہے کسی، مجھے یاد نہیں آ رہا، تو یہ جی۔ سب اس میں داخل ہیں یہ جی ہاں، نہیں کرنا چاہیے بالکل، جو ہے قبلے کی سائڈ کی تو دیواریں بالکل جو ہے وہاں کچھ لکھنا بھی نہیں چاہیے، وہ خواہ مخواہ میں وہ جب وہ نظر جاتی ہے تو آدمی پڑھنے بھی لگتا ہے اس کو جو ہے۔ یہاں تک کہ ابھی جو گھڑیاں لگائی جا رہی ہیں وہ گھڑیاں جو عام گھڑیوں کی طرح سے نہیں ہیں، اس میں بہت سی چیزیں لکھی ہوئی رہتی ہیں، اور جب یہ قبلے کی سائڈ میں ہوتی ہے نا تو اس میں بھی یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ ہماری نگاہ اس پر جاتی ہے اور ہمارے خشوع خضوع میں فرق آتا ہے، وہ آدمی پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مسجد میں قبلے کی سائڈ میں الماری میں جو کتابیں رکھی ہوئی تھی، میں نے اس سے بھی منع کیا کہ جو ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ لوگ کیا ہے، ان کی نگاہ پڑ جاتی ہے، اچھا یہ کون سی کتاب ہے، کیا وہ شیطان آتا ہے خاص طریقے سے وہ ڈالتا ہے دل میں، تو وہ چاہے دینی کتابیں ہی ہوں لیکن نماز کی حالت میں ذہن اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ کپڑا پہن کر کے آتے ہیں، ایسا کپڑا کہ ٹی شرٹ وغیرہ میں کبھی پیچھے کچھ ایڈورٹائز رہتے ہیں مختلف چیزوں کے، تو وہ سب لکھا ہوا رہتا ہے پیچھے جو ہے اب وہ ان کے جو ہے پیچھے جو رہتا ہے تو اب اس کی نگاہ پڑتی ہے تو وہ پڑھنے لگتا ہے۔ تو نماز کے وقت میں جماعت سے جب نماز پڑھتے ہیں تو معلوم ہے کہ پیچھے کچھ لوگ رہیں گے آئیں گے، تو اس طرح کے کپڑے پہن کے نہیں پڑھنا چاہیے، اس سب میں خشوع خضوع میں فرق پڑتا ہے جی۔ اور آپ کی رائے میں وہی راجح قول ہے شیخ کی جو روح پھونکی جاتی ہے، زی روح جو آپ نے کہا، بس ہاں وہی تصویریں ممنوع ہیں یا ہر کوئی تصویر؟ نہیں، ابھی تو میں نے کوئی رائے نہیں دی ہے لیکن یہ تفریق جو ہے کی گئی ہے، یہ جی۔ صحابہ کے دور سے ہی ہے، یہ ذی روح اور غیر ذی روح کے درمیان میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ بات صحابہ کی بھی رائے تھی یہ اور وہ فرق کرتے تھے، اور اس میں ان کی میں نے کہا کہ بعض لوگ ابھی آج کل کیا ہے اعتراض کرتے ہیں اس کے اوپر کہ بھائی اب تو یہ ہے سائنس نے ثابت کیا کہ ہر چیز میں روح ہے، ہم اس کو نہیں مانتے کہ ہر چیز میں روح ہے، سائنس نے کہیں یہ پروف نہیں کیا کہ ہر چیز میں روح ہے، کہیں بھی یہ بات نہیں ہے، یہ خواہ لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، اصل میں روح کیا چیز ہے یہی پتا نہیں ہے کسی کو، روح کیا چیز ہے، تو روح کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اتنا ہم جانتے ہیں کہ اس میں روح نہیں ہے، کیونکہ وہ روح الگ چیز ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں وہ جو ہے پلانٹ ہیں اس کے اندر بھی وہ کیا ہے نومو ہوتا ہے، بڑھتا ہے نا وہ، پھر جو ہے بالکل مرجھا جاتا ہے، یہ ہے، تو یہ بڑھنے کا جو اس کا ہے، تو ٹھیک ہے یہ ایک نومو پایا جاتا ہے اس کے اندر، اور جو ہے مرجھانے کی بات پائی جاتی ہے، اس کو روح تھوڑی نہ کہتے۔ تو جو حدیثوں میں جو روح اور غیر روح کا فرق کیا گیا ہے ان روایتوں سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ روح یہ چیز، اس کو روح نہیں کہا گیا ہے، تو روح اصل ہم جانتے ہی نہیں ابھی تک کہ روح ہے کیا چیز، جیسا قرآن میں بیان کیا گیا کہ وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہیے کہ روح یہ میرے رب کی طرف سے ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اور حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ روح کا اگر جواب دے دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں نے جو 3 سوال کرنے کے لیے کہے تھے، تو اس کا مطلب کہ وہ نبی نہیں ہے، اگر نبی ہوں گے تو روح کا جواب نہیں دیں گے، اور روح کے علم کو اللہ کے حوالے کر دیں گے کہ اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ تو روح کو ہم صحیح سے جانتے نہیں، اسی لیے ہم یہ جو ہے کہنا کہ نئی درختوں میں بھی روح ہے، پلانٹ میں بھی روح ہے، ہر چیز میں روح ہے، تو ایسا نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں اصل میں، اور سائنس میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے
کہ یہ سب میں روح پائی جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر بھی ایک احساس ہوتا ہے، ایک چیز جو ہے وہ بڑھنے کا اور اس کا اس کا وہ سب جو ہے ان کے اندر بھی چیزیں ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اسے روح تو نہیں کہا جاتا ہے۔ جی۔ شیخ ہمیں کیسے معلوم ہوگا شیخ، یعنی مثال کے طور پہ بچوں کے کچھ کپڑوں پہ تتلیاں ہوتی ہیں یا ویسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم کیسے تفریق کریں کہ آ، روح والی چیز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ہر وہ چیز جو زندہ ہوتی ہے اور پھر مر جاتی ہے، ختم اس کا جو ہے معاملہ ختم ہو گیا اور مر گئی جو ہے، تو اس کو کہتے ہیں روح والی چیز ہے یہ، زندگی اور موت سے اس کا تعلق ہے۔ اور جیسے اب انسانوں کا ہے، حیوانات کا ہے، پرندوں کا ہے، تو اب جو تتلی کی بات ابھی کر رہے ہیں نا، تو تتلی کیا ہے، وہ زندہ بھی ہوتی ہے اور مر بھی جاتی ہے، پیدا ہوتی ہے مر جاتی ہے، جیسے انسان پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، تو یہ ذی روح میں داخل ہے۔ جی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ نا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر آفیت شیخ؟ اللہ کا کرم ہے۔ کافی بہت ہے نا شیخ؟ جی ہاں، مجھے تو بہت طبیعت جو ہے بہت ساتھ نہیں دے رہی تھی میرا، لیکن ایسے جو ہے چلو اللہ کا کرم چھٹی ہے، کر اب اس میں آرام بیٹھے کر رہ۔ لیتے، چھٹی لے لیتے، نہیں، کوئی جو چھٹی لینے سے طبیعت اور خرابی ہوتی ہے، کوئی آرام بہت بڑا کرتے ہیں۔ فائدہ مجھے نہیں ہوتا، تو جی میں اسی جی لیے شیخ، جو ہے جزاک اللہ خیر۔ بہت مجبوری نہ ہو تو چھٹی نہیں لیتا میں۔ جی ہاں۔ شفا شفاک اللہ، حیاک اللہ۔ حیاک اللہ، حیاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ یہ نیوز پیپر میں جو فوٹو آتے ہیں شیخ، اور نوٹوں یہ میں، سب، جی آج کل جتنے بھی ہیں یہ فوٹوگرافی والے ہیں، جی جی، تو یہ فوٹوگرافی کا مسئلہ بھی آئے گا انشاءاللہ آئندہ۔ نیکسٹ کلاس جی رکھ لیں گے، ٹھیک ہے شیخ، جی جی جی۔ انشاءاللہ۔ اور یہ سایہ اور غیر سایہ ہونا ضروری شیخ؟ نہیں نہیں نہیں، ہاں تفریق جو ہے جو کی گئی ہے وہ ہاں، تفریق صحیح نہیں ہے، میں نے بتایا نہیں ہے کہ وہ جی، تفریق صحیح نہیں ہے۔ جی ہاں۔ نہیں ہے جی۔ ویرو کا تو ٹھیک ہے، وہ مانتے ہیں ہم، ہاں ہاں زیرو کا تو ہے، زیرو اور غیر زیرو تو ہے ہی۔ اور اس میں وہ آپ بتائے ٹھیک، یہ چل پڑا ہے شیخ، درختوں میں بھی جان ہے، ہاں ہاں ہاں، وہ جی بھی ہاں۔ سوکھ کے مر جاتے نا، درختوں میں روح بولتے نہیں، جان ہے بولتے، کیا صحیح ہے ہاں شیخ ہے؟ تو نہیں نہیں، وہ روح جو ہے ذہن میں جو ہے آتا ہے، جی، وہ روح کا اطلاق اس کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ جی روح نہیں، صاحب، جان ہے بولتے ہیں، ہاں جان وہی ہے جو ہے، تو اسی لیے کہا کہ اب وہ الگ چیز ہے، اور جی جو روح کہا گیا ہے یہ ایک اللہ الگ کا چیز ہے، تو روح اللہ کیا کا ہے اس کے بارے میں تو خود ہم کو بھی پتا نہیں ہے۔ جی ہاں۔ پتھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرتے تھے، جی ہاں، وہ ایک آفا نے، الگ چیز ہے کہ اللہ ٹہنی تعالیٰ نے، ٹہنی اس نے طرح رویا، کی، ہاں اس طرح کی چیزوں میں بھی بولنے کی طاقت دے دیتا ہے، جی دیتا جی، ایک اللہ الگ چیز ہے یہ، لیکن وہ روح ہے یہ مطلب نہیں ہوتا نا پھر وہ اس جی کا۔ نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص ہے وہ۔ جی جی، ہاں جی ہاں جزاک اللہ خیر۔ جی ہاں۔ جی آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔